بات کریں بھائی صاحب, صحیح ہوگی آپ کی؟ السلام علیکم شیخ, میری آواز؟ وعلیکم السلام, آ رہی ہے بھائی, آ رہی ہے, بات کریں. کیا حال ہے حسن اللہ یار صاحب؟ میں بہت مدت سے آپ سے بات کرنے کا مشتاق تھا, آج ویڈیو میں لنک مل گئی الحمدللہ. الحمدللہ. کیا نام ہے؟ میری جو ہے میرا نام حمید ہے, میلبرن آسٹریلیا سے ہوں. جی جی سر, بات کریں حمید بھائی. چھوٹے چھوٹے سوال ہے, دلائل زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے چھوٹے جواب دیجیے. میں پہلی بات یہ, وہ میں آپ کا مناظرہ دیکھ رہا تھا زرق نقوی کے ساتھ, اس نے کہا کہ وہ جو موسوی سید ہے, مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے, لیکن میں نے بہت بڑے بڑے علامہ کو دیکھا ہے موسوی لقب کے ساتھ, وہ کہتے تھے وہ حرام زادے ہیں, یعنی وہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس زرق نے کہا کہ کوئی موسوی حرامی ہے؟ نہیں, وہ جو آپ نے کہا موسوی سید کو آپ مانتے ہیں, ان کی نکاح جائز ہے, اس نے کہا نہیں وہ جو ہے ناجائز ہے. میں نے اسے کہا تھا کہ دنیا میں اکثر جو سید ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس نکاح کو حرام نہیں سمجھتے, یعنی سیدانی کی نکاح سید غیر سید کے ساتھ حرام نہیں سمجھتے. تو یہ صرف موسویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, سب سادات کی بات ہو رہی ہے. قم میں ہے, نجف میں ہے, کربلا میں ہے, یہ مذہبی شہر ہیں. یہاں کے لوگ تو بیٹی دیتے ہیں, اپنی رشتہ کراتے ہیں, اگر مناسب رشتہ مل جائے غیر سید میں, وہ یعنی وہ سوچتے بھی نہیں, وہ دے دیتے ہیں رشتہ. تو بہت عام چیز ہے. تو کیا آپ لوگ یہ لوگ بغیرت ہیں, ان کی بیٹیاں جو ہے وہ زنا کر رہی ہیں, اور یہ لوگ کیا ان کے مطلب کیا تو کہتے ہیں وہ بغیرت ہیں, وہ حرامی ہیں وغیرہ. یہ اس نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا. ہاں, وہ صرف موسویوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ سب سادات کے جو پنجاب سندھ کے باہر, بالخصوص ایران میں قم میں مثلا, اور مشہد مقدس میں, مدینہ منورہ میں جو سادات رہتے ہیں شیعہ جو ہیں, بہت سارے ہیں وہ غیر ان کے ہاں یہ ہوتی ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ سید نہیں ہے, رشتہ حرام ہے, وہ دے دیتے ہیں, اگر رشتہ مناسب ہے وہ دے دیتے ہیں, اس میں بہت عام چیز ہے. اوکے جی الحمدللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ اچھا, یہ جو ہمارے میں بہت اس مسئلے میں بہت حساس ہوں, یعنی مجھے جواب ملنا چاہیے. یعنی وہ جو ایران کے جو شیعہ علماء ہے, وہ ہمارے اندر ہو کہ یہ کہتے کہ عائشہ کا جو ہے احترام کرنا واجب ہے, یعنی اسے اچھے القاب سے پکارتے ہیں, یعنی کیا وہ اپنے اجتہاد سے اسی طرح بکواسات کرتے ہیں, یا وہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے شیعہ کتاب میں؟ دیکھیں, سب ایران کے سب علماء نہیں کہتے, اکثر علماء ایران کے کہتے ہیں کہ عائشہ کے سے برات کا اظہار کرتے ہیں, اور عائشہ کو برا سمجھتے ہیں. اکثر جو علماء ہیں ایران کے بری سمجھتے ہیں اس کو. لیکن ایران کی جو سیاست ہے, حکومت ہے, وہ خامنئی صاحب کے ہاتھ میں. خامنئی صاحب شروع سے وہ بالکل, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے, ان کی جو فکر ہے, ان کا جو عقیدہ ہے, بالکل جواد نقوی جیسا. صحابہ کا احترام, ابو بکر عمر کا احترام, یہ اس طرح کوئی ٹریڈیشنل عالم تو نہیں تھا یہ خامنئی صاحب. یہ بہت ہی اپنے نوجوانی کے زمانے میں یہ بہت ہی ایک, اور جو روشن خیال قسم کے مولوی ہوتا ہے نا, یہ پائپ پیتا تھا, شعر و شاعری کے مجالس, یہ درس وغیرہ تو پڑھتا نہیں تھا, شعر شاعری کے مجالس میں جاتا تھا, اور اس کے اساتذہ اس کو بہت برا کہتے تھے, اپنے طالب علموں کو منع کرتے تھے کہ اس کے ساتھ تم نہ پھرو, یہ غلط کردار کا آدمی ہے. تو یہ بہت یہ جو ہے اس کے متعلق یہ باتیں بھی بڑے مشہور ہیں, یعنی بہت زیادہ کم نہیں ہے کہ یہ غلط افعال کا مرتکب ہوتا تھا جوانی میں, اور بلکہ جوانی کے بعد بھی بہت آخر تک, یعنی اس کو برے افعال کی عادت تھی. تو یہ شخص, اس کا جو عقیدہ تھا شروع سے خراب تھا, اور ایرانی سیاست اس کے ہاتھ میں ہے, وہ ولی فقیہ. اور پھر یہ لوگ جو ہیں, ایران کی جو حکومت ہے خمینی کے زمانے میں بھی, اب خامنئی کے زمانے میں بھی, یہ تو ان کو بالکل بخوبی پتہ ہے کہ شیعہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. شیعہ بالکل ہر لحاظ سے, چاہے پاکستان کی شیعہ ہوں, چاہے افغانستان کی شیعہ ہوں, چاہے عراق کی شیعہ ہوں, لبنان کی شیعہ ہوں, یا ایران کی شیعہ ہوں, یہ ہر لحاظ سے ان کی قیادت, ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں. اور عالم تشیع میں ان کا کوئی اپوزیشن نہیں ہے شیعہ دنیا میں, یعنی ان کا کوئی ایسا مخالف حزب اختلاف جو ان کو چیلنج کر سکے, وہ ہیں چھوٹے موٹے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ان کے جتنے شیعہ کے جتنے بڑے ادارے ہیں, مدارس ہیں, حوزے ہیں, یہ سب ان کے ہاتھ میں, اور مراجع پہ بھی ان کا اچھی طرح سے کنٹرول ہے. تو یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ ہم جو بھی کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورے عالم اسلام کے لیڈر بن جائیں, پورے عالم اسلام کے ان کی قیادت ان کو مل جائے, ہاں لیڈرشپ مل جائے. اور وہ کہتا بھی عالم اسلام کا. تو ان کے پاس جو ہے ایک اس کام کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک یہ چیز ہے کہ شیعہ دنیا ان کو شیعہ کاز کو بڑھاتے ہوئے نہ دیکھے, کہ یہ لوگ شیعہ علم کو انہوں نے اوپر بلند کیا ہے, بلکہ یہ اسلام کے علم کو اوپر کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو گلے لگائیں, جو جماعت عمریہ ہے ان کو گلے لگائیں. تو لازمی بات ہے کہ اس کا پہلا شرط یہی ہوگا کہ جو براعت ہے ابو بکر عمر صحابہ عائشہ سے,
اس کو بالکل یہ دبائیں گے، نہیں کرنے دیں گے، اس کو حرام قرار دیں گے، تاکہ ہاں بالکل اپنی دنیائی پاپولیرٹی کے لیے، بالکل اس کی اور وجہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ فلسطین، ان کے لیے کوئی اور کاز نہیں ہے ایسا جس پہ وہ پوری دنیا کو ریلی کر سکیں، عالم اسلام میں اپنی مقبولیت بڑھا دیں۔ یہ فلسطین سے اس لیے وہ نہیں کرتے، ہمدردی نہیں کرتے کہ فلسطین مظلوم ہے، فلسطینیوں سے ان کو کام ہی نہیں ہے، دنیا میں مظلوم بہت ہے، شیعہ ان سے زیادہ مظلوم ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ مثلا پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ خامنئی ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ جماعت عمریہ تو کبھی ان کی طرف تھوکتے بھی نہیں ہے نا، وہ تو ان کا تو ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے عوام میں اپنے لیے کچھ عزت بنانا اور ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور اپنی لیڈرشپ اور اس میں ناکام رہے ہیں۔ یہ پچھلے 40-45 سال سے یہی ان کا اسٹریٹجی رہا ہے، بالکل 100% ناکام رہے ہیں۔ جماعت عمریہ ان کو اسی وقت تک مانتے ہیں کہ جب یہ پیسے دے دیں، یعنی ایسے جماعت عمریہ کے پارٹیز ہیں جو ان سے بہت پیسے لیتے ہیں، جیسے حماس ہے، یہ کچھ پارٹیز ہیں جماعت عمریہ کے جو شیعہ نہیں ہیں، ان سے بہت پیسے لیتے ہیں، اور جب تک یہ پیسے دیتے ہیں تو کچھ ان کی تعریف کرتے ہیں، زیادہ نہیں، کچھ تعریف کرتے ہیں تو، لیکن عوام میں جماعت عمریہ کے عوام میں ان کی کوئی مقبولیت نہیں، حکومت ایران کی یا خامنئی صاحب کی، اور اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں کہ وہ ایران کی پاپولیرٹی کو کس طرح ختم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ روافظ ہیں، روافظ ہیں، یہ ایران روافظ ہے، یہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، پھر آتے ہیں وہ دکھاتے ہیں مجلسی کی کتاب سے، وہ شیعہ کتب احادیث سے، وہ ان کے تو آپ کو پتہ ہوگا ان کے چینلز کتنے زیادہ ہیں دنیا میں، اور ان کے ویب سائٹس کتنے زیادہ ہیں شیعوں کی تکفیر کے لیے۔ تو اس لیے یہ بالکل اس مہم میں ناکام رہے، لیکن شیعوں پہ ان کا کنٹرول اچھی طرح سے ہے، شیعہ بالکل ہر لحاظ سے، یعنی شیعہ عوام، شیعہ علماء، مرجعیت پہ، شیعہ مراجع ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ جی مزید کوئی حکم ہے بھائی؟ مرجع تو ان کا ایک خدا ہو گیا ایکچولی۔ وہ جو میں نے ایک حدیث دیکھی تھی کہ امام جعفر صادق آئی تھنک کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کو بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک عسکر کو بارڈر میں یعنی سے گارڈ کر رہا ہے، یعنی اب تاکہ نواسب ہمارے شیعوں پر جو ہے حملہ نہ کرے۔ تو میں نے کسی ایک شیعہ کو سوائے ایک چند کے نہیں دیکھا ہے کہ وہ نواسب کے خلاف ہمارا دفاع کرے، بلکہ وہ سارا دن اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہے۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو ہے نواسب کا جواب دے، بلکہ وہ اگرچہ خود نواسب ہے لیکن سارے دن جا کر خمینی کے فتوے فلاں مراجع نے یہ کہا ہے، فقہی مسائل پر بھی یہ لوگ بات نہیں کرتے۔ یعنی بہت دکھ ہوتا ہے کہ نواسب کو تو چھوڑ، پہلے یہ سب سے بڑے جراثیم ہے، انہیں ختم ہونا چاہیے۔ اور ان سب میں سے صرف آپ ہی ایک وہ آدمی ہے یعنی جو حدیث پہنچا رہے ہیں، میں نے صرف آپ کو ہی دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو عزت ہے۔ یہ جو بہت دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم رونا آتا ہے، یعنی اللہ آپ کو عزت ہے۔ یہ چھاتی پہ کیا لکھا ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ایک شرٹ ہے، اوکے ٹی شرٹ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو جزاک خیر۔ مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کے حاجات کو اور سب مومنین کے حاجات کو پورا فرمائے۔